أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. سورة القصص کی آیت نمبر 74 اور آیت نمبر 75 ہے. کفار کو، مشرکین کو ان کے کفر کے اوپر کچھ باتوں کے جوابات دیے اور اپنی دلائل قدرت کو ثابت کیا. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، رات مستقل کر دی جائے، کوئی طاقت نہیں ہے اس کو دن میں تبدیل کرے. دن مستقل کر دیا جائے تو رات میں اس کو تبدیل کرے، کوئی طاقت ایسی نہیں ہے. آج دیکھتے ہیں کہ دن کتنا چکا چوند ہے، رات کتنی چکا چوند ہے کہ دن اس کے مقابلے میں ماند ہے، لیکن پھر بھی دن کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے. کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ سورج کے بغیر زندگی چلنا دشوار، بلکہ بہت ہی دشوار ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے سردیوں کا ٹائم پیریڈ تھوڑا رکھا، اس میں راتیں لمبی ہوتی ہیں، اور دن کا ٹائم پیریڈ زیادہ رکھا ہے کہ گرمی کا وقت زیادہ ہے کہ اس میں راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، کہ گرمی میں صحت زیادہ ہے، سردی میں بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں. یہ بھی اس کی ایک نشانی ہے. چنانچہ ان ساری باتوں کے بعد اللہ رب العزت کفار کو ایک آخرت کے حوالے سے اندیا دے رہے ہیں، یہ ایک پیغام دے رہے ہیں. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، ان کو پکارا جائے گا کفار کو. فَيَقُولُ، کہا جائے گا أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں میرے وہ شرکا جن کو تم شرکا سمجھتے تھے. یعنی اس میں واضح کر دیا کہ اللہ کا کوئی شریک ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے جو اللہ کا کوئی شریک ہو، لیکن تمہارے زعم اور تمہارے گمان کے مطابق جو شریک ہیں وہ کہاں ہیں، ان کو لے کر آؤ. اور پیچھے تفصیل سے اس کا جواب دیا گیا کہ یہ کچھ لوگوں کو پکاریں گے تو وہ اللہ سے کہیں گے کہ اے پروردگار، یہ ہؤلاء الذی اغویناہم کما غوینا، ہم بھی گمراہ تھے اور یہ بھی گمراہ ہوئے، ہم بھی بہکے تھے اور یہ بھی بہکے ہوئے. تو پیچھے جواب دیا. تو اس مرتبہ دوبارہ یہاں پر ذکر کرنے کا مقصد اگلی آیت ہے، اور وہ اگلی آیت یہ ہے کہ ان سے کہا جائے گا کہ اپنے جو شرکاء الذین کنتم تزعمون، کہ جن کو تم اپنے گمان کے مطابق شریک سمجھتے تھے، جن کو اپنے گمان کے مطابق میرا ند اور مد مقابل سمجھتے تھے، ان کو لے کر آؤ. تو ایک سمجھیں، انسان جس کو بھی حاجت روا سمجھتا ہے وہ اپنے زعم کے مطابق سمجھتا ہے. زعم کہتے ہیں گمان. تو انسان جس کو بھی شریک سمجھتا ہے، جس کو بھی مد مقابل اور ند سمجھتا ہے، ند کہتے ہیں کمپیٹیٹر، تو جس کو بھی انسان مقابل سمجھتا ہے، اللہ رب العزت نے واضح کر دیا الذین کنتم تزعمون، یہ تمہارا گمان ہے، بس اس سے آگے اور کچھ نہیں ہے. یہ تمہاری سوچ ہے، اس سے آگے اور کچھ نہیں ہے، حقیقت میں کچھ نہیں ہے. چنانچہ انسان کو جو نظر آ رہا ہے کہ پیسے کے ذریعے سے مجھے عزت مل رہی ہے، یہ صرف اس کا گمان ہے، حقیقت نہیں ہے. سمجھ رہا ہے کہ مال و دولت کے ذریعے سے مجھے سکون مل رہا ہے، یہ صرف اس کا گمان ہے، حقیقت نہیں ہے. انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ فلاں فلاں ذریعے سے میرا کام بن رہا ہے، فلاں ڈاکٹر کے ذریعے سے میرا علاج ہو رہا ہے، یہ صرف اس کا گمان ہے، حقیقت نہیں ہے. یہ بات ان آیات نے واضح کر دی. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم اس گھر میں پیدا ہوئے ہو تو اس وجہ سے تمہارے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے، یہ صرف تمہارا گمان ہے، حقیقت ایسی نہیں ہے. تم یہ سوچ رہے ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہر عمل اللہ سے ہوتا ہے، ہر کام صرف اللہ سے ہوتا ہے. دنیا کی چیزیں انسان کے گمان کے مطابق ہیں. اور انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ جو گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں.
میرا بندہ جو میرے بارے میں سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں. تو انسان کی سوچ ہے، انسان کی سوچ اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. میرے ایک دوست ہیں، ان کی گھر والی جو ہیں انہوں نے لندن سے پڑھا تھا میڈیکل کالج. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے وقت میں ایک ایکسپیرینس کیا تھا کہ ایک قیدی جس کو سزائے موت ہوئی تھی، نہیں ہوتی وہاں سزائے موت، لیکن برس میں کسی کو سزائے موت ہوئی، تو ہم نے یہ ایکسپیرینس کیا کہ ہم انسان کے اندر جو نیگیٹو اور پازیٹو بیہیو ہے اس کو چیک کریں. چنانچہ ان سے طے کیا گیا یونیورسٹی کی طرف سے کہ آپ اگر ہمارے طریقے سے سزائے موت ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ہم آپ کو یہ فلاں مراعات دیں گے، آپ کے بچے خوش ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ. اور دوسری سہولت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اگر آپ مرے نہیں، آپ کا انتقال نہیں ہوا، تو پھر آپ کو ایک نئی زندگی مل جائے گی، سزا آپ کی معاف ہو جائے گی، یعنی سزائے موت معاف ہو جائے گی. وہ مان گیا. ابھی ہم آپ کو سانپ کے ذریعے سے ڈسوائیں گے اور ہم اس کے زہر کو چلتے ہوئے خون کے اندر وہ کیسے شامل ہوتے ہیں ہم یہ چیک کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ اس قیدی نے اس کو قبول کیا تو اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھی گئی اور اس کے پاؤں پہ صرف 2 سوئیاں ماری گئیں اور 1 منٹ کے اندر وہ شخص تڑپا اور اس کا انتقال ہو گیا، حالانکہ سوئیوں کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا. تو ڈاکٹر نے جو ریسرچ کی اس کے دماغ کے ایم آر آئی رپورٹ ان سب چیزوں سے چیز سامنے آئی جو مجھے انہوں نے بتایا. انسان جب نیگیٹو سوچتے تو اس میں نیگیٹو انرجی کریٹ ہو جاتی ہے جس سے اس کے جسم کو نقصان ہوتا ہے. چنانچہ یہ لوگ صرف جسم کو سوچتے ہیں تو جسم کی بات ہے، ہم تو روح کی بات بھی سوچتے ہیں، روحانیت کو بھی سوچتے ہیں. تو جب انسان منفی سوچتا ہے تو وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے یار اس جادوگر کے ہاتھ میں ہے، اس جادوگر نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، اس میں اتنے کمال ہیں وغیرہ. کمال کسی میں نہیں ہوتا، کمال صرف اللہ کی ذات میں ہے. انسان کو اللہ رب العزت نے ایک شکل دی ہوئی ہے کمال کی، انسان کو ایک مظہر بنایا ہے یہ یعنی اس کے اوپر صرف اظہار ہوتا ہے. بکیا اصل یہ پنکھا ہوا نہیں دے رہا. ہمارے نانا ابو جو تھے وہ کہتے انگریز بڑے سمجھدار ہیں. کیوں؟ کہتے اس میں پنکھے میں انہوں نے وہ پنکھے میں اتنی پھونک بھر دی ہے کہ اس کی ہوا ختم ہی نہیں ہوتی. اب آج بچہ بھی کہتا ہے کہ پنکھے میں ہوا نہیں ہوتی، پنکھا صرف ہوا کو تھرو کرتا ہے، پھینکتا ہے. اصل میں ہوا تو ہوا میں موجود، فضا میں موجود ہے، پنکھا صرف اس کو پھینکتا ہے. تو لیکن پہلے زمانے کے لوگ یہی سمجھتے پنکھے میں ہوا ہوتی ہے، جب چلتا ہے تو اس کی ہوا نکلتی ہے، جیسے ہم اے سی کے بارے میں سمجھتے ہیں. تو اصل میں تو وہ فضا میں ہوا کو ٹھنڈا کر کے بھیج رہا ہوتا ہے، خلا میں یہ کام نہیں کرتے. تو اسی طریقے سے یہ سمجھ لیں کہ انسان کا صرف گمان ہے کہ یہ ہوا دے رہا ہے، اصل تو ہوا کسی اور کی پیدا کرتا ہے. تو انسان کا گمان ہوتا ہے کہ یہ میرا کام بن رہا ہے ان چیزوں سے. نہیں، اصل انسان کا یقین اللہ کی ذات سے ہونا چاہیے. ہم قرآن سے تعلق رکھنے والے، روزہ رکھنے والے بھی اس چیز کا یقین رکھ نہیں پاتے. اس چیز کے یقین کے لیے مشق ہوتی ہے، مراقبہ ہوتا ہے، نیک صحبتیں ہوتی ہیں جس سے انسان کا یقین مضبوط ہوتا ہے. اور اس کی آج بڑی ضرورت ہے، بہت شدت کے ساتھ ضرورت ہے کہ بڑے پکے اور پرانے مسلمان بھی سوچ بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ ایک ذریعہ ہے اور اسی ذریعے سے ہوگا، اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا، اس کے بغیر تو کام چل نہیں سکتا. تو اس کے لیے بڑی ضرورت ہے کہ انسان کا ایمان، انسان کا یقین مضبوط ہو. اس مضبوط ہونے کے لیے ایسے صرف پڑھ لینے سے نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کی باقاعدہ تربیت ہوتی ہے انسان کی، انسان کا مزاج بنتا ہے. جیسے مغرب نے ہماری تربیت ایسی کتابوں کے ذریعے سے کی ہے کہ اس میں بار بار توانائی اور ان سب چیزوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، حقائق کے ساتھ. صرف انہی چیزوں کو حقائق بنا کے دکھایا جاتا ہے، توانائی کو حقائق بنا کے دکھایا جاتا ہے اور ان دوسری چیزوں کو حقائق بنا کے دکھایا جاتا ہے. ہاں ٹھیک ہے یہ حقائق ہیں، لیکن اس کے پیچھے اصلی حقیقت کچھ اور ہے جیسے میں نے ذکر کیا. تو الذین کنتم تزعمون، ان کا گمان ہے. اب اس سے بس اتنا سمجھیں کہ ہمارا گمان، ہمارے یقین کس ذات کے اوپر ہوتا ہے، ہمارا یقین کس شخصیت کے اوپر ہوتا ہے، ہمارا یقین ایک بڑی اہم بات کس نظام کے اوپر ہوتا ہے. آج جو انسان ند سمجھتا ہے وہ کسی شخص کو، کسی بت کو عام طور پہ نہیں سمجھ رہا ہوتا. مسلمان اور ہندو اور مشرکین اور عیسائی جس چیز میں مبتلا ہیں وہ ہے نظام.
کہ انسان ایک نظام کو اللہ کا مد مقابل بنا کے بیٹھا ہوتا ہے ذہن کے اندر کہ پیسہ ہوگا تو کام چلے گا، نہیں تو نہیں کام چلے گا، اور کیونکہ آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ پیسے سے کام چلتا ہے، تو اللہ نے اس کو کہا زعمتم، جیسے تم گمان کر، تزعمون جیسے تمہارا گمان ہے، تمہیں آنکھوں سے دیکھ کے جو یقین آ رہا ہے وہ اصل میں یقین نہیں، وہ گمان ہے، وہ تمہاری صرف سوچ ہے، حقیقت یہ نہیں ہے۔ جیسے آنکھوں سے ہمیں نظر آ رہا ہے پنکھا ہوا دے رہا ہے، لیکن حقیقت میں پنکھا ہوا دے رہا ہے، حقیقت میں ہوا تو کوئی اور دے رہا ہے، پنکھا تو ہوا کو پش کر رہا ہے، صرف بس یہ کر۔ چنانچہ اللہ رب العزت اس بات کو منوا رہے ہیں، منوانے کے بعد دلیل بھی دے رہے، اور وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور پھر ہم نکالیں گے ہر امت میں سے ایک گواہی دینے والا، اور وہ گواہی دے گا، وہ گواہی دے گا۔ فَقُلْنَا، جب وہ گواہی دے، فَقُلْنَا تو بس ہم نے کہا، هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، تم جو کہہ رہے ہو، تم جس کو شریک ٹھہرا رہے ہو اس کی دلیل لے کر آؤ۔ میں تو دلیل لے کر آ گیا کہ تم غلط سوچ رہے تھے، اب تم اس کی دلیل لے کر آؤ۔ فعالموا، پھر ان کو ظاہر ہو جائے گا کہ ان الحق للہ، کہ حق تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، یعنی حق بات صرف اللہ کی طرف سے۔ وضل عنہم، اور وہ گمراہ ہوئے ہیں، ما کانوا یفترون، جس چیز کو وہ گھڑا کرتے تھے، یعنی جس چیز کو وہ گمان کیا کرتے تھے اس گمان سے وہ گمراہ ہوئے ہیں۔ تو بار بار اپنے یقین کو اللہ کی ذات پہ لے کے آنا چاہیے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں روزانہ کم از کم 300 مرتبے اللہ 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 اس استعزاء کے ساتھ کرنا چاہیے کہ اس میں ہو کہ میری ہر چیز اللہ سے وابستہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کم از کم 2-3 تسبیح ہونی چاہیے کہ جس سے پتہ ہو کہ میرے ہر معاملے کی جڑ اور میرے ہر معاملے کی انتہا، میرے ہر معاملے کی ابتدا یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس یقین کے ساتھ جب انسان ذکر اللہ کرتا ہے وہ مسلسل مراقب رہتا ہے، اس ذکر کے ساتھ مراقب مطلب یہ سوچ اس کی پکی رہتی ہے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اس کے ساتھ یہ یقین مضبوط ہونا شروع ہوتا ہے۔ لیکن انسان کے سامنے سب سے بڑا جو حجاب ہے، جو آج کی دنیا کے سامنے، میرے سامنے بھی، آپ کے سامنے بھی، وہ حجاب پیسہ ہے، دولت کا حجاب۔ چنانچہ اللہ نے آگے قصہ سنا، ان قارون کان من قوم موسیٰ، جو پیسے کی ایک نشانی سمجھا جاتا ہے، وہ قارون وہ قوم موسیٰ میں سے تھا، اس نے بھی اسی نظام کی وجہ سے فبغى علیہم، پھر اس نے بغاوت کی اسی نظام، اس کا ذکر آگے ہے، انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔